تو اس ٹائم سوسائٹی میں کیونکہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ سوسائٹی کے صدر کے سگے بھائی ہیں اور اس چیز کو وہ تھوڑا انفلوئنس کر رہے ہیں یہاں میں لوگوں کو، اور جس پہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کافی افیکٹڈ ہے کہ وہ لوگ کھل کے سامنے نہیں آ پا رہے کہ کہیں ہم سامنے آئیں تو ہمیں سوسائٹی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر تو یہ کام پہلی دفعہ گرفتاریاں والا ہو تو ہمیں یہ چیز سرپرائز لگے۔ ہم تو اس چیز کے عادی ہیں، ہم نے ماریں بھی کھائی ہوئی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں، ہم تو جو ہمارا لیڈر ہے جو سیاست کرتا ہے وہ تو آپریشن کے خلاف لڑتا ہے۔ بات ہے راجہ خرم نواز صاحب کی، جو ہمارے ایم این اے ہیں، وہ بالکل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وہ نارملی تو ایم این ایس جو ہیں ان کے اپنے وہ چکروں میں بزی ہوتے ہیں، ہمارا جو ایم این اے ہے وہ ایک یو سی میں ہر چیئرمین وائس چیئرمین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں یو سی 32 میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن اپنی راہ کی طرح گامزن ہیں۔ اس وقت 31 دسمبر بتائی گئی ہے لاسٹ ڈیٹ جب الیکشن ہونے ہیں۔ ہر حلقے میں، ہر یو سی میں، چاہے وہ نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے یا آزاد پینل ہیں، وہ اپنی دوڑ لگا کے بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں یو سی 32 میں سے سامنے ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں محمد عمر علی۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہم بیٹھے جو سوہاں گارڈن میں ہیں، یہاں کی کیا صورت حال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا عمر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صورت حال ہے سوہاں گارڈن کی یو سی 32 میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام چودھری عمر ہے، میں پی ٹی آئی یو سی 32 سے چیئرمین کا امیدوار ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ جہاں تک سواں گارڈن کا میں بتاتا چلوں کہ اس یو سی میں سواں گارڈن کے ساتھ ریور گارڈن بھی ہے، یہ دو سوسائٹیز کی یو سی ہے۔ تو سواں گارڈن کا اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو 2013 سے لے کے 2018 تک 3 الیکشن ہوئے ہیں، اور تینوں الیکشنز میں پی ٹی آئی میجورٹی سے جیتی ہے، جو بالکل ون سائیڈڈ الیکشن رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بلدیات 6 سال پہلے 2015 میں ہوئے تھے یہاں پہ سواں گارڈن میں، اس میں بھی بالکل ون سائیڈڈ الیکشن تھے اور پی ٹی آئی بڑی اچھی میجورٹی سے جیتی تھی۔ اس کے بعد یہ جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں 2018 میں، اس میں بھی پی ٹی آئی نے بہت میجورٹی کے ساتھ یہ یو سی جیتی تھی۔ اچھا، کیا لگتا ہے اس بار جو ہے تو حکومت وفاق میں ہے، دارالحکومت میں نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، مقابلہ ٹف ہے یا نارمل ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارا جو لیڈر عمران خان ہے اس نے ہمیں لڑنا سکھایا۔ ہم ہمیشہ آپریشن کے خلاف لڑتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو ٹریننگ ہی ہوئی ہے وہ اس بنیادوں پہ ہوئی ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں، ہم ظلم سہنا بھی جانتے ہیں اور ظلم کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے چاہے گورنمنٹ نون لیگ کی ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہمارا ووٹر ہے وہ بہت موٹیویٹڈ ہے۔ وہ آپ کو انشاءاللہ پہلے بھی جو الیکشن کے رزلٹ آپ کے سامنے رہے ہیں، جو ضمنی جتنے بھی انتخاب ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، کے پی کے میں ہوئے ہیں، ہر جگہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے۔ اسی طرح اب بھی انشاءاللہ جب 31 دسمبر کو الیکشن ہوں گے بلدیات کے، آپ کو بالکل ون سائیڈڈ الیکشن نظر آئے گا، جو کہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ کافی ہمارے چیئرمین کونسلر ان اپوزڈ الیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر کو بھی آپ کو بالکل بلہ چلتے ہوئے نظر آئے گا، ہر طرف پی ٹی آئی ہوگی، اور سب یو سیز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سواں گارڈن میں بھی پی ٹی آئی جیتے گی۔ اچھا عمر صاحب، اس وقت جو باقی 101 یو سی ہے اسلام آباد میں، جہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے، ڈفرینٹ پارٹیز جتنی بھی ہیں سامنے آئے، ان کا جو پینل ہے وہ مکمل تیار ہو چکا ہے۔ کہاں تک پہنچی ہیں آپ کی تیاریاں؟ دیکھیں، جہاں تک پینلز کی بات ہے تو جو نون لیگ ہے اس کو تو بندے ہی نہیں ملے الیکشن لڑنے کے لیے۔ موسٹ آف دی سیٹس جو ہے وہ نون لیگ کے لوگ وہ الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ یا آزاد کھڑے ہو رہے ہیں یا ان کے پینل میں کسی میں کونسلر نہیں ہے، کسی میں چیئرمین نہیں ہے، تو سارے انکمپلیٹ پینلز ہیں۔ تو جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو 101 کی جتنی بھی یونین کونسل ہیں سب میں پی ٹی آئی کے مکمل پینلز موجود ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے۔ جہاں تک سواں گارڈن کی بات ہے تو الحمدللہ ہمارا 13 بندوں کا مکمل پینل ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر وارڈ کی جو ہے یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے، ہمارے جو کونسلر ہیں وہ یہاں کے رہائشی ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو ہمیں ڈور ٹو ڈور ہماری کمپین پچھلے 20-25 دنوں سے چل رہی ہے، اور جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے یہاں سے وہ اتنا زبردست ہے کہ یہاں فیملیز جو ہے وہ بالکل ان کو شعور مل چکا ہوا ہے۔ عمران خان نے جو ایک بیانیہ جاری کیا ہے وہ بیانیہ سب کے دلوں میں اتر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر کو بالکل آپ کو ون سائیڈڈ جو ہے یہاں پہ رزلٹ نظر آئیں گے۔
اچھا عمر صاحب، اس وقت جو ہمارے ذرائع کے مطابق پوری جو 101 یو سی ہے اسلام آباد میں، اس میں 34 یا 40 کے لگ بھگ جو فگر آ رہا ہے ہمارے پاس کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سامنے آئے. کیا لگتا ہے وفاق میں تو ان کی حکومت ہے، تو یہ الیکشن ملتوی بھی تو کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جس طریقے سے پینلز یہاں پہ ٹوٹل یوسیز ہیں اسے آدھے میں بھی چیئرمین کے مکمل امیدوار نون لیگ کے کھڑے نہیں ہوئے. بات ہے کہ انہوں نے بہت 3-4 دفعہ کوششیں کر چکے ہیں یہاں پہ انتخابات ڈیلے کرنے کی. پہلے یہاں پہ تھی 101 یوسیز پہلے بھی تھی، اس کو کم کر کے 50 کیا گیا، پھر الیکشن ڈیلے ہو گئے، پھر کہا گیا جسے 50 سے واپس 101 پہ جانا چاہیے، اس کے اندر پھر 2-3 مہینے کا ڈیلے ہو گیا. تو ابھی بھی انہوں نے کوشش کی تھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی، لیکن یہ کیونکہ کورٹ کے آرڈر ہیں، کورٹ کے آرڈرز کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کی مجبوری ہے الیکشن کرانا. ابھی بھی جو اوپر جو ادھر کی یہاں کی نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی سوچ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں کوئی بہانہ ملے اور اس الیکشن کو ہم ڈیلے کریں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو کورٹ کے آرڈرز ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں ہوگا اور یہ الیکشن ہو کے رہیں گے اور ان شاء اللہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. اچھا عمر صاحب، کون سے بیسک کام ہیں جو آپ کے یو سی 32 میں اس وقت رہتے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہو کہ آپ اگر چیئرمین بن جاتے ہیں تو آپ ان کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں آپ کو میں تھوڑا سمجھاتا جاؤں کہ جو سوسائٹیز میں بلدیاتی ایکٹ ہے وہ ذرا گاؤں دیہاتوں سے ذرا مختلف ہے. یہاں پہ جس طرح سی ڈی اے سیکٹرز کے اندر جو انٹرنلی جو ڈیولپمنٹ کے میٹرز ہیں، روڈ، اسٹریٹ، لائٹ، پانی، یہ سب سی ڈی اے اتھارٹی دیکھتی ہے. اسی طرح سوسائٹیز میں بھی جو جتنے یہ کام ہے ریگارڈنگ روڈ کارپیٹنگ، ریگارڈنگ واٹر، الیکٹریسٹی اور جو یہ سارے ایشوز ہیں یہ سوسائٹی ہی دیکھتی ہے. اس کا اپنا کیونکہ یہاں کے جتنے رہائشی ہیں وہ منتھلی جو ہیں ان کے وہ جاتے ہیں، چارجز جاتے ہیں جو سوسائٹی میں جمع ہوتے ہیں اور سوسائٹی وہ پیسے اکٹھے کر کے واپس انہیں پہ لگاتی ہے. ادھر کے جو بلدیات سے جو سوسائٹیز میں جو ان کا رول ہے بلدیات کا، وہ یہ ہے کہ جہاں کے جو میجر ایشوز ہیں ریگارڈنگ آپ کے سکولز، آپ کا قبرستان، آپ کے پارکس اور ہاسپٹلز، یہ یہاں کے مین ایشوز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ جا رہے ہیں، جس پہ کوئی بھی سوسائٹی اس طریقے سے کام نہیں کر سکی. اس کی بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ اگر میں پچھلے 6 سال کی بات کروں جو بلدیات یہاں پہ رہے، اس میں جو یہاں سے چیئرمین تو پی ٹی آئی کے تھے لیکن جو اوپر میئر تھا وہ نون لیگ کا تھا. اس لیے اس نے ٹوٹل یہاں کو اس سوسائٹیز کو وہ اگنور کیا، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ ڈیولپمنٹ کے مد میں کوئی یا کسی بھی بڑا میگا پروجیکٹ اپروو کرتے تو اس کا کریڈٹ کے ڈر سے کہ یہ کہیں پی ٹی آئی کو کریڈٹ نہ چلا جائے، تو اس چیز میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی. لیکن پھر بھی جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں راجہ خرم نواز صاحب، انہوں نے آؤٹ آف دا وے کچھ ہمارا ایک اسکول ہے ادھر کالج اپروو کرایا ایم سی بی پاکستان ٹاؤن میں گرلز اینڈ بوائز کا، جس میں اپروکسیمیٹ 40 کروڑ روپیہ لاگت آئی. تو اس طرح جو اس لیول کے پروجیکٹ ہیں جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ لیول کے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ اس کی اپروول ہم سواں گارڈن میں بھی کریں گے. ہم سواں گارڈن کی جو کرنٹ مینجمنٹ ہے اسے ہم مجبور کریں گے کہ جو لینڈ اویلیبل ہے اس ٹائم سواں گارڈن کے پاس، اس کو ایجوکیشن، منسٹری آف ایجوکیشن، منسٹری آف ہیلتھ کے نام پہ کرائے تاکہ ہم اس کے اوپر اسکول، کالجز اور ہاسپٹلس اپروو کرا سکیں. کیونکہ جب تک یہ چیزیں، کیونکہ ہمارا ایک المیہ رہا ہے ان سوسائٹیز کا، اسپیشلی سواں گارڈن کا، کہ جو بھی عوامی عامہ کے جو چیزیں جو جگہ ہوتی ہیں جس میں مسجد بننی ہوتی ہے، جس میں پارک بننا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کمرشلائز کر کے بیچ دیا جاتا ہے. تو ہم اس چیز میں سوسائٹی کو مجبور کریں گے کہ وہ جو بھی لینڈ اس ٹائم اویلیبل ہے سواں گارڈن کے پاس، وہ کسی اور پلاٹنگ کر کے استعمال نہ ہو، بلکہ اس کے اوپر اسکول بنے، کالجز بنے، اس پہ ہاسپٹل بنے، گراؤنڈز بنے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ جو کرنٹ جو مینجمنٹ ہے اس کو ہم مجبور کریں گے کہ اس چیز پہ عمل کریں. اچھا عمر صاحب، اس وقت جو سواں گارڈن میں یو سی 32 میں آپ کے جو اپوزٹ پینل کھڑا ہے تو وہ بڑی اس وقت کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کمپین چلا رہے ہیں اس وقت، وہ بھی پینل سٹرانگ ہے، آپ کا بھی پینل سٹرانگ ہے، تو آپ جب کمپین چلا رہے ہیں اپنے یو سی میں تو لوگوں کا کیا رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ جو انسان طاقت میں ہوتا ہے اس کو وہ اس طاقت کو اپنی استعمال کرتا ہے مختلف چیزوں میں. تو اس ٹائم سوسائٹی میں کیونکہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ سوسائٹی کے صدر کے سگے بھائی ہیں اور اس چیز کو وہ تھوڑا انفلوئنس کر رہے ہیں یہاں میں لوگوں کو، اور جس پہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کافی افیکٹڈ ہے کہ وہ لوگ کھل کے سامنے نہیں آ پا رہے کہ کہیں ہم سامنے آئیں تو ہمیں سوسائٹی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تھوڑے خوفزدہ ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، جو ورکر ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کے یہاں پہ 50% سے زائد جو یہاں بزنس کمیونٹی جو پی ٹی آئی کی ہے، وہ پھر بھی ہمارا الحمدللہ ساتھ دے رہے ہیں اور کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ریزیڈنٹس کی بات کریں تو جو عام ایک سٹیزن ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ڈرا دھمکا نہیں سکتا، اس کا یہ بیسک رائٹ ہے ووٹ دینا.
تو جتنے بھی لوگوں کے پاس ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں وہ ہمیں یہی اسی چیز کی وہ ہمیں یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 31 دسمبر کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کو جتوائیں گے, بلے کو جتوائیں گے انشاءاللہ. اچھا عمر صاحب, اس وقت عمران خان صاحب آئے روز الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو آپ کتنے مطمئن ہیں الیکشن کمیشن سے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن میں اگر آپ اس ہم یو سی لیول پہ بات کریں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی ہمارے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا پچھلے الیکشن میں وہ 50% سے زیادہ کا ووٹ تو یہاں سے شفٹ ہو چکا ہوا ہے. جنہوں نے بھی میرے جو قریبی دوست ہیں, عزیز ہیں, جو ووٹرز ہیں, کسی کا ووٹ پولیس فاؤنڈیشن میں چلا گیا, کسی کا جناب میں چلا گیا, کسی کا PWD میں چلا گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کوئی بہت پہلے کی نہیں ہوئی, لاسٹ 1-2 منتھس کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ ایسا مطلب ایک بندہ رہا ہے سواں گارڈن میں رہا ہے, اس کا ووٹ کسی دوسری یو سی میں رجسٹرڈ ہے. اس ٹائم ریور گارڈن جو ہے سوسائٹی یہ ہماری یو سی میں آتی ہے 32 میں, ادھر 1400 ووٹر ہے. 1400 ووٹر میں سے 1000 ووٹر جو ہے وہ ادھر رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ پولیس فاؤنڈیشن میں اور مختلف سوسائٹیز میں رجسٹر ہے. تو اس میں اتنی بڑا اس میں فلا ہے کہ یہ چیزیں الیکشن کمیشن کو دیکھنی چاہیے, یہ بنیادی مسائل ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر اوور آل الیکشن کمیشن کی بات کریں تو وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ جن کی ہے ان کے ساتھ وہ لنکڈ ہیں. وہ الیکشن کمیشن تو نظر ہی نہیں آتا, وہ تو ان کے ترجمان نظر آتے ہیں. عمر بھائی اس میں دیکھیں تو لاسٹ ٹائم جو ابھی الیکشنز ہوئے, کراچی میں ہوئے, لاہور میں ہوئے, تو اس میں تو پی ٹی آئی نے ایک بڑی مارجن سے سیٹیں حاصل کی ہیں, وہ 1-2 سیٹیں وہ ہار گئی ہیں. تو اس میں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن جب وہ نیوٹرل ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ادارہ اس وقت اس چیز میں مداخلت کر سکتا ہے جب مارجن بہت کم ہو. اگر تو کوئی کہیں سے 2-4 ہزار ووٹس کا فرق ہو ادھر تو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. جہاں پہ 19-20 کا فرق ہو وہاں فرق کر سکتے ہیں انفلوئنس. جہاں پہ 30,000 40,000 50,000 کا مارجن ہو وہاں کوئی بھی ادارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جہاں بالکل آپ کا ووٹ جو ہے ون سائیڈڈ کاسٹ ہو وہاں کوئی بھی کسی کو نہیں روک سکتا. تو اس لیے الیکشن کمیشن بھی ادھر ہی, اگر آپ پہلے بھی پچھلے الیکشن میں چلے جائیں 2018 کے الیکشن میں جب یہ RTS سسٹم فیل ہوا تھا, اس ٹائم RTS سے پہلے جو ہے PTI 135-40 سیٹوں پہ جیت رہی تھی. جو 2-4-5 ہزار کے فرق سے جو سیٹس ہم جیت رہے تھے وہ جب واپس بحال ہوا تو ہم نے 20 سیٹس لوز کر دیں. تو ہوتا جب بھی یہ الیکشن کمیشن یا یہ جو بھی ادارے اس پہ کرتے ہیں وہ اسی پہ سیٹ پہ افیکٹ ڈالتا ہے جہاں پہ کلوز مارجن کی. جی بالکل. اچھا عمر صاحب ایک مجھے بات بتائیے گا کہ 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ایسے حالات 31 دسمبر کو پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جتنے بھی رہنما ہیں تو گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر تو یہ کام پہلی دفعہ گرفتاریاں والا ہو تو ہمیں یہ چیز سرپرائز لگے. ہم تو اس چیز کے عادی ہیں, ہم نے ماریں بھی کھائی ہوئی ہیں, جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں. ہم تو جو ہمارا لیڈر ہے جو سیاست کرتا ہے وہ تو آپریشن کے خلاف لڑتا ہے. ہم مظلوم لوگ ہیں, ہم جو حاکم ہیں ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں. جو عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ہے ہی جابر اور ان لوگوں کے خلاف ہے. ہم نے تو کبھی بھی, ہم اس چیز کے عادی ہیں. اگر ہمیں اریسٹ کرتے ہیں, ہمارے لیڈرشپ کو اریسٹ کرتے ہیں, ورکرز کو اریسٹ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جیلوں میں بیٹھ کے بھی الیکشن لڑیں گے. ہم جدھر بھی ہمیں یہ لے جائیں لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ڈٹے رہیں گے کیونکہ ہماری ٹریننگ عمران خان نے کی ہے اور عمران خان کا سپاہی کبھی بھی کسی بھی حالات میں ڈرتا نہیں ہے. اچھا 101 UC ہے اور لاسٹ ٹائم یہ 7 والی جو UC ہے PWD کی, یہاں سے تو PTI بلا مقابلہ جیت بھی چکی ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آپ کو ملی ہوئی ہیں؟ دیکھیں عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, ان کو ابھی کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم KP کے اسمبلی اور جو ہے ہماری پنجاب اسمبلی سے ریلیٹڈ اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں اور عمران خان نیشنل لیول میں ڈیسیژنز لے رہے ہیں. جہاں تک بات ہے راجہ خرم نواز صاحب کی جو ہمارے MNA ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ نارملی تو MNAs جو ہیں ان کے اپنے وہ چکروں میں بزی ہوتے ہیں. ہمارا جو MNA ہے وہ ایک UC میں ہر چیئرمین وائس چیئرمین کے ساتھ رابطے میں. تو ہم راجہ صاحب بالکل آج بلکہ وہ آئے ہوئے تھے PWD, ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو ان کی ہر UC پہ ہر حلقے پہ نظر ہے اور فل ہمیں سپورٹ ہے پارٹی کی ہمارے ساتھ. تو الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہمارا MNA جس بڑی لیڈ سے یہاں سے کامیاب ہوا تھا اسی طرح اس کے چیئرمین بھی سارے اسی طرح کامیاب ہوں گے. جاتے جاتے اپنے اہل علاقہ کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سواں گارڈن ریور گارڈن کے جو باشعور عوام ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا حق کیسے استعمال کرنا ہے.
یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ زبردستی آپ ان کا جو رائٹ ہے ووٹ کا وہ چینج کر سکتے ہیں کسی زور زبردستی کے ساتھ. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیا سیاست ہے, اس کا کیا ویژن ہے, وہ جس کے اوپر جو اس نے سیاست کی ہے. وہ نواز شریف کو بھی جانتے ہیں کہ جو بندہ اس ملک میں ہے ہی نہیں پچھلے کئی سالوں سے, تو وہ انشاءاللہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں گے. اور پہلے بھی ہمیشہ سے اس سوسائٹی میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے, اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہاں کی عوام جو ہے دوبارہ اسی طرح ڈیسیژن لے گی, اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے عمران خان کو دوبارہ جتوائے گی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت پر. تو جی ناظرین, اس وقت جو الیکشن کا مرحلہ ہے تو یہ وفاق کے اندر ہے اور حکومت بھی پی ڈی ایم کی ہے. دیکھتے ہیں مقابلہ کتنا ٹف ہے. 101 یو سی میں ہے, اس میں سے 2-3 یو سی ایسی ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی بلا مقابلہ جیت چکی ہے, اور آگے ان کے اگینسٹ کوئی نون لیگ کا یا کوئی پی 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 کا یا تحریک لبیک کا کوئی ایسا نمائندہ سامنے نہیں آیا. تو دیکھتے رہیں گے آگے کیا رزلٹ آتا ہے. 31 دسمبر کو الیکشن ہوتے ہیں یا پھر ڈیٹ ڈیلے کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ ہم خبر سے آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.